آئیے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں 7ویں صدی کے عرب کے اس دلفریب منظر میں، مکہ اور مدینہ کا وہ ماحول جس نے مساوات یعنی برابری کا ایک بالکل ہی نیا اور سچ پوچھیں تو ایک زبردست نظریہ پیش کیا۔ یہ صرف تاریخ کی کوئی پرانی کتاب کا ورق نہیں ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ تو انسانی حقوق کی ایک بہت مضبوط بنیاد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں برابری کا یہ معیار آخر تھا کیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا معاشرہ جو ہر قسم کے تعصب سے مکمل طور پر پاک ہو۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ کی تصویر کشی ہے جہاں الگ الگ رنگوں، نسلوں اور قبیلوں کے لوگ انتہائی گہرے احترام اور سچے بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یعنی معاشرتی تفریق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک بہترین عملی شکل۔ اور یہ چیز مکمل اتحاد کو کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک ہی صف ہے اور سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، چاہے وہ عرب ہوں، افریقی ہوں یا اجمی۔ یہ سیدھا سا پیغام ہے کہ بھائی اس نظام میں کسی ایک گروہ کو دوسرے پر کوئی خاندانی یا پیدائشی برتری حاصل نہیں ہے، سب ایک ہی صف میں ہیں، جو مطلق مساوات کی واقعی ایک کمال کی مثال ہے۔ خیر، اب اس منظر کے بالکل مرکز پر غور کرتے ہیں۔ اس کمال کی ہم آہنگی کی بنیاد دراصل یہاں موجود قرآن مجید پر رکھی گئی ہے۔ اس سے جو روشنی نکل رہی ہے نا، وہ محض کوئی سجاوٹ یا ظاہری علامت نہیں ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ اس زبردست رہنمائی کی عکاسی کرتی ہے جو اس معاشرے کے ہر ایک فرد کو ایک ہی لڑی میں پرو رہی ہے۔ اور اسی پس منظر میں سورۃ الحجرات کی اس 13ویں آیت کی تلاوت اس پیغام کی جان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، یعنی اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب دیکھیں، یہ الفاظ اس بے مثال اتحاد کی سب سے بنیادی دلیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی ایک خاص قبیلے یا گروہ سے بات نہیں کر رہے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو برابری کی سطح پر مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا سب سے اہم نقطہ کیا نکلا؟ وہ یہ کہ یہ مساوات ایک مشترکہ شروعات سے جنم لیتی ہے۔ ہر انسان دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی شروعات ایک ہی ہے، مطلب پوری انسانیت کا آبائی سلسلہ ایک ہے، اور جب بنیاد ایک ہی ہو تو پھر یہ پیدائشی اونچ نیچ کی دیواریں تو خود بخود گر جاتی ہیں نا؟ بالکل، اور اسی ایک شروعات کی وجہ سے دنیاوی تقسیم کے وہ تمام پیمانے جو انسانوں نے خود گھڑ رکھے ہیں، انہیں پوری طرح مسترد کر دیا گیا ہے۔ جلد کا رنگ کالا ہے یا گورا، نسل کون سی ہے، زبان کون سی بولی جاتی ہے، یا کس قبیلے کا ٹھپا لگا ہے، یہ سب برتری کے بالکل ہی بے بنیاد معیار ہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ان ظاہری چیزوں کی اس الہی نظام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل صفر۔ اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ بائیں طرف دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ قبیلہ یا خاندان کسی پر دھونس جمانے یا فخر کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنایا گیا۔ تو پھر کیوں بنایا گیا؟ دائیں طرف اس کا جواب ہے۔ یہ مختلف خاندان صرف اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے اور سچا بھائی چارہ بڑھے، مطلب تفریق کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف تعارف کے لیے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایک سوال تو ضرور اٹھتا ہے، اگر دنیا کی دولت، یہ ظاہری نسل اور قبیلے کی حقیقت میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو واقعی انسان کے مقام کو بلند کرتی ہے؟ مطلب جب دنیا کے بنائے ہوئے تمام ترازو فیل ہو جائیں تو عظمت کو ناپنے کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟ ذرائع اس کا ایک انتہائی واضح اور خوبصورت جواب دیتے ہیں، اور وہ لفظ ہے تقویٰ۔ اللہ کی نظر میں عزت کا انحصار صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال پر ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری اور ایک بالکل پاکیزہ کردار۔ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جسے بازار سے خریدا جا سکے، بلکہ یہ تو کمایا جاتا ہے، اور یہی وہ حتمی معیار ہے جو خاندانی خون کی جگہ لیتا ہے اور انسان کی اصل قیمت طے کرتا ہے۔ اور یہ سارا نظریہ اس طاقتور منظر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک امیر اور ایک غریب شخص کا یوں گلے ملنا یہ عملی طور پر ثابت کر رہا ہے کہ نیک اعمال اور تقویٰ کے سامنے مادی دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب کردار سچا ہونا تو یہ امیری اور غریبی کی مصنوعی دیواریں ایسے ہی ریت کی طرح ڈھہ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ذرائع پر مبنی ہمارا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یہ ایک ایسا سوال چھوڑ جاتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں معاشرہ کسی کی بھی قدر و قیمت سیدھا اس کے بینک بیلنس اور ظاہری رتبے سے ماپتا ہے،
تو کیا اس سوچ کا مقابلہ پاکیزہ کردار کے اس عظیم تاریخی معیار سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا حقیقی اور پائیدار کامیابی ان چیزوں میں ہے جو آج ہیں اور کل فنا ہو جائیں گی، یا اس کردار میں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ مکمل ہوتا ہے۔